السلام علیکم پیارے ناظرین حضرات، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اس ویڈیو میں آپ کو کھانے کے آداب اور اس کے سنت بتاؤں گا۔ حضرات، سنت یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھوئے جائیں، مگر ہمارے معاشرے میں عام رواج یہ ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ صرف ایک ہاتھ یا فقط انگلیاں دھو لیتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں صرف چٹکی دھوتے ہیں، یعنی 2 انگلیاں دھو لیتے ہیں اور اسی پر کفایت کرتے ہیں۔ تو حضرات، ایسا کرنے سے سنت ادا نہیں ہوگی۔ مگر اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نہ ہاتھ دھلتے ہیں نہ چٹکی دھلتے ہیں، وہ لوگ چمچ پر قناعت کرتے ہیں۔ تو یہ چمچ سے کھانا خلاف ادب ہے، ادب کے خلاف ہے۔ بہتر کھانا جو ہے وہ ہاتھ سے کھایا جائے، اور مستحب یہ ہے کہ ہاتھ دھوتے وقت خود اپنے ہاتھ سے پانی ڈالیں، دوسرے سے اپنے ہاتھ دھلنے میں مدد نہ لیں، کیونکہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے میں اور بعد میں ہاتھ دھونے میں اس کا بھی وہی حکم ہے جو وضو کا حکم ہے۔ یعنی انسان کو جب وضو کرے تو بہتر یہ ہے کہ وہ خود سے پانی ڈالے، اور کھانے کے لیے منہ دھونا سنت نہیں۔ اگر کوئی شخص منہ کو دھوتا ہے تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے سنت کو چھوڑ دیا، اگر منہ دھو لے گا تو بہتر ہے۔ مگر ایک شخص ایسا ہے، اگر وہ بغیر منہ دھلے کھانا کھا لے گا تو اس کا کھانا کھانا مکروہ ہوگا۔ وہ شخص جو ہے وہ جنبی ہے، یعنی جو ناپاک شخص ہو اور وہ ایسے ہی کھانا کھا لے تو اس کا کھانا مکروہ ہے۔ مگر جس عورت کو حیض آتا ہو اور وہ منہ کو نہ دھلے اور بغیر منہ دھلے کھانا کھا لے تو اس کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ جب کھانے کو شروع کرے تو بسم اللہ پڑھے، اور بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھے، تاکہ ساتھ میں جو لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں اگر ان کو بسم اللہ پڑھنا یاد نہ ہو تو وہ آپ کی آواز کی وجہ سے ان کو یاد آ جائے اور وہ بھی بسم اللہ پڑھ لیں۔ اور جب الحمدللہ کھانے کے بعد فارغ ہو، جب الحمدللہ کہے تو آہستہ سے کہے، مگر جب سارے لوگ کھا لیں اور ساتھ ساتھ اٹھے تو الحمدللہ بھی بلند آواز سے کہے، تاکہ جو لوگ الحمدللہ کہنا بھول گئے ہوں تو اس کی آواز کو سن کر الحمدللہ کہہ کر خدا کا شکر بجا لائیں۔ اور حضرات، ہاتھ یا چھری کو روٹی سے نہ پہنچیں، کیونکہ یہ غلط طریقہ ہے، اور نہ ہی تکیہ لگا کر یا ننگے سر کھانا یہ ادب کے خلاف ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں۔ اور ہمیشہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، اور بائیں ہاتھ کو زمین پر ٹیک دے کر کھانا بھی مکروہ ہے کہ انسان سارا زور جو ہے وہ بائیں ہاتھ پر دے دے اور بیٹھ کر کھائے۔ مگر کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ روٹی کے کناروں کو توڑ دیتے ہیں اور بیچ بیچ کی روٹی کھاتے ہیں۔ اگر وہ روٹی کچی ہے تب تو کوئی بات نہیں، اگر کچی نہیں اور ایسے ہی توڑ دیتے ہیں تو یہ فضول خرچی ہو جائے گی، یعنی یہ فالتو خرچ کرنا ہو جائے گا۔ تو ایسا کرنے سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، تاکہ آپ کے فضول خرچی کی وجہ سے ہو سکتا ہے دوسرے کو غذا مل جائے۔ آپ کے فضول خرچی نہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ دوسرے کی غذا بن جائے۔ اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے اور کھانا کھاتے ہوئے ہی اس کا نوالا دسترخوان پر گر گیا تو بہتر یہ ہے کہ پہلا
نوالا وہ لے جو دسترخوان پر گرا ہوا ہے، اس کے بعد دوسرا نوالا لے۔ اگر پیالے یا پلیٹ میں ایک ہی قسم کا کھانا ہے تو بہتر یہ ہے کہ کھانے کے اس جانب سے شروع کرے جو اس کے قریب ہو اور ہر طرف سے نہ کھائے، کیونکہ یہ غلط طریقہ ہے اور مکروہ ہے۔ کھانے اگر ایک ہی پلیٹ میں چند طریقے کے کھانے رکھے ہوئے ہیں تو کسی طرف سے بھی لے لے، کسی طرف سے بھی کھا لے، کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر کھانا گرم ہے تو گرم کھانا نہ کھائے، کیونکہ اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اگر کھانا جو ہے کھانے کو پھونک کر بھی نہ کھائے، کیونکہ اس میں بدبو یا کیٹاڑو پیدا ہو جاتے ہیں، اور نہ کھانے کو سونگے۔ اور کھاتے وقت انسان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، مگر یہ ہے بات کرے تو دین اسلام کی بات کرے، اور فالتو باتوں سے خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو اور برتن کو چاٹ لے یا پونچھ لے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کھانے کے بعد جو شخص برتن کو چاٹتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کر دیا۔ کیونکہ انسان جب کھانا کھاتا ہے اور جب برتن کو نہیں چاٹتا تو اس میں کچھ کھانا باقی رہ جاتا ہے، تو شیطان اس کھانے کو کھاتا ہے، تو برتن بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور کھانے والے کے لیے وہ دعا کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے برتن اس کے لیے دعا استغفار کرتا ہے، یعنی کھانے والے کے لیے برتن بخشش کی دعا کرتا ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی کھانے کے سنن اور آداب کو پہچانیں، معلوم کریں کہ کیا کھانے کے آداب ہیں اور کس طرح کھانا کھانا چاہیے۔ السلام علیکم۔